اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، اس ویلاگ میں ایک اور موضوع اور من گرنتھ روایت لے کے آیا ہوں، جس کے حساب سے یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کسی معتبر انسان کے ساتھ کھانا کھا لے تو اس کے بھی ویسے ہی گناہ دھل جاتے ہیں جیسے کہ اس معتبر انسان کے۔ اور یہ ایک جو حدیث ہے، یہ اس کا متن جو ہے، اس کا جو ورڈنگز ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا that he who eats with someone whose sins are forgiven will have his sins forgiven also۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ایسے بندے کے ساتھ کھانا کھایا جس کے گناہ بخش دیے گئے، یعنی کہ پیغمبر کے ساتھ، تو اس کے بھی گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے۔ پیغمبر زیادہ تر تو پیغمبر ہی ہے، پیغمبر کے ہی گناہ جو ہے وہ اگلے پچھلے معاف کیے گئے ہیں، ورنہ تو باقی کسی کے نہیں کیے گئے، باقی سب کا حساب تو ہونا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس کو ابن حجر عسقلانی، امام ابن حجر عسقلانی نے اس کو کہا ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی راوی نہیں ہے۔ اس میں یہ بتایا نہیں گیا ہے کہ یہ کس نے کس سے سنا، کس نے کہا، بس یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ منسوب ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں کافرہ تھیں اور ان کا مستقبل جہنم تھا، جبکہ وہ اپنے خاوندوں کے ساتھ ہی رہتی تھیں جو کہ اللہ کے اولو العزم پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے سورۃ التحریم میں کہ the wives of Noah and the wife of Lut, they were under two of our righteous servants, but they both betrayed them their husbands by rejecting their doctrine. So they, that is Nuh alayhi salam and Lut alayhi salam, availed them their respective wife, not against Allah. It was said, enter the fire along with those who enter. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی ہمارے دو معتبر عبد، ہمارے نو معتبر سلیوز، ہمارے بندوں کے ساتھ تھیں، لیکن انہوں نے ان کو دھوکہ دیا۔ کیسے دھوکہ دیا؟ کہ ان کی بات پر لبیک نہیں کیا، اور نوح اور لوط دونوں اپنی بیویوں کے کسی کام نہ آئے، اور جب یہ کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ تو وہ جہنم میں داخل ہو گئیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ باقی جہنمی جہنم میں داخل ہوئے۔ اب یہ مجھے کوئی بتا دے کہ بیوی زیادہ معتبر ہوتی ہے، بیوی زیادہ کلوز ہوتی ہے، یا مرید؟ جس پیر کا معلوم ہی نہیں کہ یہ جنتی ہے، تو وہ کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو جنت میں نہ بھیج دوں؟ تو کیا یہ جو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اپنی بیویوں سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اور آپ کے پیر صاحب جو ہیں آپ سے زیادہ محبت کریں گے بنسبت ان کے کہ جن سے پیغمبر کی بیویاں ہوں؟ کیا پیغمبر اپنی بیویوں سے محبت نہیں کرتے تھے؟ بے شک آپ سے زیادہ کرتے تھے، لیکن وہ کسی کام نہ آئے کیونکہ وہ کافرہ تھیں اور وہ اللہ کی نافرمان تھیں۔ تو اس لیے چاہے آپ کا پیر فلاں ہو یا فلاں ہو،
آپ کے کسی کام نہیں آئے گا جب تک کہ آپ میں اندر وہ خوبی نہ ہوگی. اور یہ ایسا نہ سمجھیے کہ یہ جو اس میں بے سند بات ہے تو یہ کسی کتاب میں نہیں ہے. یہ امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہوا ہے اور اس کو انہوں نے نکارا ہے اور یہ کہا ہے کہ بہت سے کافر، بہت سے جو ہے مرتد لوگ جو ہیں اور بہت سے منافق جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا. پہلے بہت بار ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے وہ جاننے والے ہوتے ہیں، ہم اپنا بتاتے ہیں. ہم نے جانے کتنی بار اپنے نان مسلم فرینڈس ہیں تو ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے، ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہے ہم نے. اور اس میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہم تو علی گڑھ میں رہتے تھے تو علی گڑھ میں تو اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ مرتد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، مرتد ہیں، کوئی ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا. اور جو ہے منافق تو ہم اب جب سے وہی ختم ہو گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے تو کوئی کسی کو آپ منافق کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ منافق اور کافر نہ ہوا تو پھر آپ ہو جائیں گے. تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کس منافق کے ساتھ ہم نے کھانا کھایا ہے. تو ایسا اگر ہونے لگا تو پھر تو وہ سارے بھی بخشے جائیں گے، کیونکہ ہماری امید ہے کہ جتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے اللہ کا تو وہ جنت میں جائیں گے. تو بس اس سب کا لب لباب یہ ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت سے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت کب شامل حال ہوگی؟ جب آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، جب آپ کے نیک اعمال ہوں گے. کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا اس دن. بس ہر انسان یہ سوچے گا، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ ان نیڈ آف ثواب اور اعمال کے جو ہے وہ نیڈ میں ہوگا. ہر کسی کو ضرورت ہوگی وہاں پہ نیک اعمال کی، تو ہر آدمی چاہے گا، ہر آدمی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جس کا حساب ہو گیا وہ تو مارا گیا. تو بس وہی ہوں گے جن کا حساب نہیں ہوا، جن سے اللہ خوش تھا ان کو جنت میں دے دیا. جن کا حساب ہو گیا وہ تو میجورٹی تو وہی ہوگی. واللہ عالم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.